अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारूफ कुरैशी प्रोग्राम ब्रास टैक्स के साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स के जैसा कि आप पिछले प्रोग्राम्स हमारे देखते रहे हैं, हमने बात की बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने बात की CIA की उन थ्रेट्स के हवाले से जो कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है जिनको पाकिस्तान का सामना है बेसिकली। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो करने से पहले मैं जैद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम का अगर आप बैकग्राउंड दें ताकि हम आज के जो टॉपिक्स हैं CIA के हवाले से कंटिन्यू उनको हम कर सकें पार्ट 2 में। ये देखिए मारूफ, हमने पिछला प्रोग्राम किया था जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके थे और एक नए सदर का इंतखाब होने वाला था। ये वो वक्त था कि जब हमने उस CIA गेम प्लान को एक्सपोज किया था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ये बर्पा कर चुके हैं या कर रहे हैं। हमने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कही थी कि पाकिस्तान में रजीम चेंज का एक प्लान इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील करके एक ऐसी हुकूमत को लेकर आना था जो CIA के आइंदा आने वाले मकासद की तकमील कर सके। CIA सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूकॉन ज़ायनिस्ट के, उस हुकूमत के कि जिस पर जॉर्ज बुश ने 8 साल हुकूमत की है। अब वो तब्दील हो गया है और आने वाली हुकूमत के जिम्मे वो कुछ काम लगा कर गया था कि जिन कामों को आगे इन्होंने इंप्लीमेंट करना है। इस बात से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या रहा है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो 21वीं सदी के लिए इन्होंने डिजाइन की है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट से तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान इन इलेक्शंस में एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस होता रहा है। जिस मुल्क के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने बहस की है इन इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में, वो पाकिस्तान और हिट भी किया है इसको। पाकिस्तान के खिलाफ जो ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल करता था, पाकिस्तान के ज्यादा सख्त होता था, पाकिस्तान के बारे में जो ज्यादा हॉस्टाइल होता था, अमेरिकन कौम उसको ज्यादा पसंद करती थी। और यहूदी और वो तमाम स्टैब्लिशमेंट कि जो इन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है, वो उस कैंडिडेट की तरफ मूव करते थे जो पाकिस्तान के बारे में सख्त तरीन रवैया इख्तियार करता। इन इंतखाबात में आप नोट करेंगे कि ईरान सब्जेक्ट नहीं था, लेबनान के बारे में कोई बात नहीं हुई, सीरिया के बारे में नहीं हुई, सूडान के बारे में नहीं हुई, किसी मुसलमान मुल्क के किसी और मुसलमान मुल्क के बारे में इन्होंने इट वॉज जस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इलेक्शंस थे और इस बात से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती थी कि पाकिस्तान के बारे में इनका एजेंडा क्या है, पाकिस्तान के बारे में इनका गेम प्लान क्या है। ये इलेक्शंस अमेरिका में लड़े गए हैं पाकिस्तान पर। CIA को ये पहले ही टास्किंग कर चुके थे कि जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको भी पाकिस्तान में एक नई हुकूमत मिलनी चाहिए डील करने के लिए, क्योंकि पिछली हुकूमत बहुत अरसे से पाकिस्तान में रहकर एक स्टेबल भी हो गई थी और पाकिस्तानियों को इनके बहुत सारे खेल का अंदाजा भी होना शुरू हो गया था कि जो CIA पाकिस्तान के खिलाफ कर रही थी, जो दहशतगर्दी की कैंपेन हमारे मुल्क में हो रही थी, उनको पाकिस्तान में एक नई हुकूमत चाहिए थी, एक सिविलियन हुकूमत चाहिए थी, एक कंफ्यूज और करप्ट हुकूमत चाहिए थी, एक ऐसी हुकूमत चाहिए थी कि जो CIA स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी के जरिए पाकिस्तान में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के जरिए एक ऐसी हुकूमत बर्पा कर दी जाए कि जो आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट के उन तमाम एजेंडे पर अमल करे कि जो ये अब करना चाहते हैं। हमने इस पूरी डिटेल को डिस्कस किया था। आज हम जो प्रोग्राम करेंगे वो यही है कि CIA थ्रेट टू पाकिस्तान पार्ट 2 कि वो तमाम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब अमेरिका में भी इंतखाबात हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी नए सदर का इंतखाब हो चुका है और उसके बाद हुकूमत को भी बने चंद माह हो चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सबके सामने आ चुकी है। अब ये वक्त है कि हम इनके इस पूरे खेल को वैल्यूएट करें। एग्जैक्टली सर, व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं कि रिजीम चेंज के बाद अब इनके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो क्या हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, अमेरिकन के 8 बड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के बारे में जो ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव, बड़े बड़े लैंडमार्क्स जो ये अचीव करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहला था रजीम चेंज, हुकूमत को तब्दील करना। ये फर्स्ट था, एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो इनके तमाम मामलात को इंप्लीमेंट करे, इनके खिलाफ मजाहमत ना कर सके, रेजिस्ट ना करे, करप्ट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, बैड गवर्नेंस हो उसके अंदर। यानी जब तक हमारी सफों के अंदर वो इस किस्म के लीडर्स पैदा न कर लें, जो कुछ बात हमने एक दफा पहले बताई थी आपको कि बुलेट और बैंक अकाउंट, यानी 2 ऑप्शन उनको दिए जाते हैं इस किस्म के सरबराहों को कि या तुम अपना बैंक अकाउंट ले लो या हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। ये एग्जैक्टली वही सिनारियो है कि जो एक बुलेट इकोनॉमिक हिटमैन में जॉन पर्किंस की ने जो अपनी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में जो हमने इकोनॉमिक टेररिज्म की पूरी सीरीज में वो तरीक़ेकार डिस्कस किया था कि किस तरह ये हुकूमतों को खरीदते, बेचते, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं या अपनी जेब में डालते हैं और उसके जरिए उस पूरे मुल्क को हड़प करते हैं।
एग्जैक्टली वही प्रोसीजर पाकिस्तान में सिलेक्शन के जरिए इन्होंने इंप्लीमेंट किया। वो हुकूमत तो आ गई, इससे ज्यादा करप्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी नहीं आई है। और सर अभी जो इन्होंने रिसेंटली अपनी कैबिनेट जो एक्सटेंड की है, और मोस्टली वो बंदे इन्होंने उठा के कैबिनेट के अंदर लगाए हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी गबन या इस किस्म के इल्जाम। देखिए, बुनियादी तौर पे इनकी परफॉर्मेंस अब कई 6 महीने पुरानी तो हो चुके हैं ये लोग, उससे कहीं ज्यादा ही लोग, इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। किसी हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, मुल्क में सोशल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, पावर क्राइसिस, लीडरशिप क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है। यानी एक ऐसी हुकूमत, एक मिनिस्टर के पास 6-6, 5-5 हुकूमतें, वजारतें थी। अभी इन्होंने 50-60 मिनिस्टर्स ऐड कर लिए। एक गरीब मुल्क जो कि डिफॉल्ट करने की हद पे पहुंचा हुआ है, खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, उसमें करोड़ों रुपए के मिनिस्टर, 55 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दे रहे हैं सिर्फ इन मिनिस्टर्स की इजाफी तनख्वाहों पर और उनकी मराहत पे खर्च किया जाएगा। ये हुकूमत, ये चाहते थे CIA अमेरिकन की इस किस्म की हुकूमत यहां पे हो। अगला स्टेप क्या था इनका? देखिए, जब इस किस्म की हुकूमत आती है तो IMF का वो गेम प्लान इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है जो वो किसी भी मुल्क पर कब्जा करने से पहले उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स करके अपने कब्जे में करने की बात करते हैं। ये पूरा प्लान हम इकोनॉमिक टेररिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत हाई स्पीड गेम प्लान की कि जिसमें सब वही बात जो हमने कही कि पहले वो IMF आके आपको कहता है कि चूंकि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, पैसे आपके पास है नहीं, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लिहाजा कर्जा हमसे लीजिए। कर्जा लेने की बात होती है, वो शराइत इतनी सख्त होती है कि उसके नतीजे में इज्जत, आबरू, मुल्क की सॉलिडारिटी, मुल्क की सलामती सब बेची चली जाती है। और उसके नतीजे में मुल्क के तमाम एसेट्स गिरवी रख दिए जाते हैं, उसके नतीजे में पूरे मुल्क को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, उसके नतीजे में तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काट दिया जाता है, उसके नतीजे में डिफेंस काट के खत्म कर दिया जाता है और पूरा मुल्क रहन रख दिया जाता है IMF के नाम। यानी इस वक्त जो शराइत IMF हमें दे रहा है वो ऑलमोस्ट इस तरह की हैं कि इसके बाद प्रैक्टिकली पाकिस्तान हुकूमत के पास कोई एसेट्स मुल्क में बचेंगे नहीं। उसके बाद IMF ये तक कंट्रोल करेगा कि कितने टैक्स किस आदमी पर लगाए जाएंगे, यह फैसला करेगा कि किस किस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पोजीशन पर कौन कौन आदमी प्लेस किया जाएगा। पाकिस्तान की तमाम बुक्स इनके सामने, इकोनॉमिक बुक्स इनके सामने खुली हुई होंगी। किसी किस्म की कोई इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर इस मुल्क का बाकी नहीं रह जाएगा। इतने भारी सूद पर कर्जा लिया जाएगा कि जिसकी, और वो जो कर्ज लिया जा रहा है IMF से, वो सारा भी सूद की अदायगी में वापस किया जाएगा, यानी सिर्फ सूद की अदायगी के लिए। और हाल ये है कि हुकूमत के अपने सरबराह वक्त से लेकर, बादशाह सलामत से लेकर उनके तमाम वुज़रा और आसपास के लोगों के कम अज कम 30-40 अरब डॉलर मुल्क से बाहर रखे हुए हैं और ये अपने पैसे मुल्क में नहीं लाना चाहते हैं। इनके बच्चे भी मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, इनकी दौलत भी मुल्क से बाहर है और मुल्क में सिर्फ ये लूटने के लिए आते हैं। They're all safe and sound already in यहाँ पर। और इस किस्म के हुक्मरानों को IMF मुसल्लत करती है, इनके जरिए उस डॉटेड लाइन पे ये साइन करवाएंगे जो शराइत हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था IMF का और CIA का इस पूरे गेम प्लान को हुकूमत को तब्दील करके इस गेम प्लान को हाई स्पीड इंप्लीमेंट करने का। तीसरा जो इनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गुस्सा इंडिया के खिलाफ था उसको सॉफ्टन अप करके इंडिया से ताल्लुकात ठीक किए जाए, कश्मीर के मसले को रिजॉल्व किया जाए, सो कॉल्ड रिजॉल्व किया जाए। और इस बात के बावजूद कि इंडिया हमारा पानी भी बंद कर रहा है, हमारी खुराक भी तबाह बर्बाद कर रहा है, पूरे ट्राइबल एरियाज में बगावतें बर्पा करवा रहा है, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी भी है, कश्मीर में एक आग लगी हुई है, उसके बावजूद हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि इंडिया से हमें कोई खतरा नहीं है और हमारा असल खतरा हमको मौलवियों से है या मिलिटेंट्स के साथ है। तीसरा ये बहुत बड़ा एलिमेंट था इनका कि ऑब्जेक्टिव जो मर्ज कर रहे हैं, एक एक करके पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लें कि जो इस हुकूमत से करवाने हैं इन्होंने। इंडिया वाज वन। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव इनका इस करप्ट हुकूमत को बीच में लाने का वो ये था कि इसके नतीजे में सूबाइयत मुल्क में फैलती है और वो तमाम सेक्टेरियन ग्रुप्स जो होते हैं और इथनिक ग्रुप्स जो कि पश्तूनिस्तान बनाने की बात कर रहा है, कोई बलूचिस्तान आजाद करने की बात कर रहा है, कोई सिंध में अलग रियासतें बनाने की बात कर रहा है, वो तमाम ग्रुप्स को तक़वियत मिलती है, ताकत दी जाती है। वो तमाम ग्रुप्स इस वक्त हुकूमत में भी शामिल हैं, वो तमाम ग्रुप इस वक्त अमेरिका के एसेट्स और एलाइज भी समझे जा रहे हैं और इस वक्त बराह रास्त एक हाई स्पीड इंप्लीमेंटेशन की जा रही है इस प्लान पर कि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में सूबों की सतह पर तोड़ दिया जाए। ज़ैद साहब, हम यहीं से अपनी डिस्कशन जो है कंटिन्यू करेंगे। बाकी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि ज़ैद साहब ने बताया कि 8 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी CIA जो है उस वक्त इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं। कंटिन्यू यहीं से करेंगे, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है, जिन व्यूअर्स ने स्पेशली हमें अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें हम बताते चलें कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज़ैद साहब के साथ CIA की वो स्ट्रैटेजी जो वो इंप्लीमेंट करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर। ज़ैद साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हमने जो पॉइंट डिस्कस जोर एक करप्ट हुकूमत को लेकर आना, उसके नतीजे में
وہ تمام شرائط منوانا کہ جو پاکستان کو IMF کا غلام کر دیں گی, پاکستان کی اکانومی پہ کنٹرول کریں گی یا اس کو تباہ و برباد کر دیں گے اکنامکلی, جو کہ یعنی جس کو کہیں گے ہم یعنی حکومت کی سطح پہ ایگریمنٹس کروائیں گے اس قسم کے جس سے پاکستان تباہ ہو جائے گا. اس کے بعد حکومت کے جو الائز ہیں جن کو اب CIA سپورٹ کر رئی ہے, پشتون سب نیشنلسٹ ہیں یا بلوچستان سب نیشنلسٹ ہیں بلوچستان کے اندر, یا سندھ کے اندر سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں کہ جو براہ راست اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں اور امریکن الائز بھی ہیں, ان کے ذریعے پاکستان کو صوبوں کے لیول پر توڑا جائے. چوتھا, انڈیا کے ساتھ تعلقات اس حد تک, شرمناک حد تک بات کی جائے تعلقات ٹھیک کرنے کی کہ شاید اب پاکستان, اس کے بعد پاکستان بقول ان کے پاکستان آرمی گیم پلان ان کا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت شرمناک گیم پلان ان کا جس پر آلریڈی یہ سائملٹینیسلی کام کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرایا جائے گا پاکستان سے. یاد رکھیے گا ایک بات ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں, دنیا میں اس وقت اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان ایک جغرافیائی طور پر ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیوکلیر پاور بھی ہے. یہ بات ہم اپنے زائنسٹ تھریٹ ٹو پاکستان میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت اسرائیلیوں کا فوکس پاکستان ہے. یہ جو امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بحث کرتے رہے پاکستان کے حوالے سے, یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے رہے, یہ اسرائیلیوں کو سنانے کے لیے کرتے رہے. یہ اس لیے کرتے رہے کہ اسرائیل کو کون سا کینڈیڈیٹ زیادہ بہتر سرو کر سکے گا آئندہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا تھریٹ اسرائیل کے لیے پاکستان ہے. اسرائیل ہمارے قریب نہیں آ سکتا اس لیے کہ اس کی ایمبیسی نہیں ہے, ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, ہمارے لوگ وہاں جا نہیں سکتے ڈائریکٹلی, ان کے لوگ کھل کے آ نہیں سکتے ہیں سامنے. لہذا اسرائیل کو ریکگنائز کرانے کی یہ کیمپین یہ پچھلے کئی برس سے چلا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں بھی ایک زمانے میں انہوں نے بڑا طوفان برپا کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. پاکستان میں بڑا شدید رد عمل ہوا تھا اس کے اوپر, وہ رک گیا تھا. اب یہ دوبارہ, اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ اس پچھلی حکومت سے زیادہ پرو امریکن اور CIA کی جیب میں بیٹھی ہوئی ہے. لہذا اس کے ذریعے اب وہ دوبارہ وہی کام امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہیں. آلریڈی اس کے لیے فیلرز چھوڑ دیے گئے ہیں, بات نکال دی گئی ہے جسٹ ٹو سینس دی پبلک ریئیکشن. ہم وارن کر رہے ہیں اس بات کو سختی سے پوری قوم کو. دیکھیے ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکن جو چاہیں گے وہ کر جائیں گے اس ملک میں. اللہ کے فضل سے ہم ان کا کھیل دیکھ بھی رہے ہیں, ایکسپوز بھی کر رہے ہیں اور ریزسٹنس بھی دیں گے اس کو ہر لیول پر. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ, اور اس کو ہم مزاحمت بھی دیں گے. اور وہی اگر, اور اس کی وجہ سے وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ تمام ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں جب ان کا کھیل ایکسپوز ہو جاتا ہے وقت سے پہلے کہ وہ اپنی پالیسی چینج کریں, اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کریں, ری اورینٹ کریں. اور ہمارے جو نیشنلسٹ پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں, ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت کی اسٹیبلشمنٹ میں, ہماری بیوروکریسی میں, ہماری فوج میں, ہمارے فیصلہ کرنے والوں میں سارے غدار اور بکے ہوئے لوگ ہیں. الحمدللہ میجورٹی پیٹریوٹک ہے, اور جبھی تو وہ ریزسٹ کر جاتے ہیں اس سارے گیم پلان کو. لیکن ہمارے یہاں پرابلم انالیسس کی ہوتی ہے, اتنی کنفیوژن پھیلا دی جاتی ہے کہ لوگ صحیح ڈائگنوسس ہی نہیں کر پاتے پرابلم کا. پرابلم ڈائگنوس ہو جائے تو رسپانس تو ہر پاکستانی ڈیولپ کر سکتا ہے. لیکن میڈیا کی اور سے جو کریٹ کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے, اسی پہ ہم آ رہے ہیں. اور اگلا گیم جو کا تھا CIA کا وہ یہی تھا کہ ملک میں سائیکولوجیکل وارفیئر اور انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے اتنا جھوٹ بولا جائے, اتنا پروپیگنڈا کیا جائے, اس قدر کنفیوژن پھیلائی جائے کہ پاکستانیوں کو خود شک ہونے لگے کہ یہ ملک ٹوٹنے والا ہے. پاکستانیوں کو خود اس بات پر یقین نہ رہے کہ ملک ہمارا باقی بچے گا یا باقی نہیں بچے گا. دیکھیے جس طرح ایک پولیٹیکل وار ہم پہ امپلیمنٹ کی گئی ہے, اکنامک وار ہم پہ کی جا رہی ہے, ہم پر ایک فزیکل وار ڈپلوائے کی جا رہی ہے, ہم پہ ایک انفارمیشن میڈیا سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کی جا رہی ہے جو تمام جنگوں میں زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ ایک دفعہ امید ختم ہو جائے, ایک دفعہ قوم کو یہ پتہ لگے کہ اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں, ہم تو ٹوٹ گئے, تو اس کے بعد اس قوم کو فتح کرنا, سائیکولوجیکلی اس کو شکست دینا, سائیکولوجیکلی شکست ہو جائے تو فزیکل شکست دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ امید ٹوٹ جائے, اور اسی لیے مایوسی دین میں کفر قرار دی گئی ہے. ہمیں ہمیشہ امید دلانی چاہیے قوم کو, کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وائس آف امریکہ مختلف چینلز پہ براہ راست ٹائم خرید کے اپنا پروپیگنڈا کرتا ہے, کس طرح براہ راست وہ اپنے چینل چلا رہے ہیں ہمارے پاکستانی میڈیا کے اوپر, کس طرح انہوں نے ایسٹس خریدے ہوئے ہیں آزادی افکار کے نام پر, آزادی اظہار کے نام پر. جو آوارگی پھیلائی جا رہی ہے, جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, یہ اتفاقاً نہیں ہو رہی ہے. یہ اس سارے بڑے آپریشن کا جو پاکستان کے خلاف ایک کمپریہنسو پلان جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس وقت, اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اس ملک میں ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلایا جائے. اور میڈیا کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, میڈیا اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرنا چاہتا. اور حکومت اس معاملے میں, ظاہر ہے حکومت ہی جب ان کی جیب میں رکھی ہوئی ہے تو حکومت وقت کیا ریگولیشن بنائے گی اور کیا چیک کرے گی ان کو. اب یہ چیک قوم کو کرنا ہے, یہ چیک ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی, ہماری انٹیلیجنسیا, ہمارے علماء, ہمارے دانشوروں کو چیک کرنا ہے. یہ بات, اس کھیل کو سمجھیے. حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ میڈیا میں بڑے بڑے پیٹریوٹک ایلیمنٹ شامل ہیں, ظاہر ہے کہ جو پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن
इस वक्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जिस तरह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनका पांचवां पिलर अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जाहिर है चैनल्स के जरिए होती है, चाहे वो अमेरिकन चैनल्स हो या हमारे चैनल्स में पेनिट्रेट करके वो इस काम को कराए। फिर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो सीआईए को इंप्लीमेंट करना है आइंदा आने वाले वक्तों में, वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में जंग को जारी रखना है और बर्पा करना है, जो कि इस वक्त सबसे उनका एक्टिव अगर हम देखें तो रोल इस बात को आप नोट नहीं करते हैं कि पिछले 7 साल में सीआईए ने इतने अटैक्स हमारे ट्राइबल एरियाज में नहीं किए जितने पिछले 2 महीने में किए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये पॉलिसी चेंज देख नहीं सकते हैं इस बात को कि बुश के जाते ही अगले प्रेसिडेंट के आने से पहले वो कोई माहौल तैयार कर रहे हैं इस इलाके में कि ओबामा आने के बाद कुछ फैसले करेगा, और उस फैसलों को करने के लिए, उस माहौल को तैयार करने के लिए यहां पे खुरेज जंग बर्पा की जा रही है हमारे ट्राइबल एरियाज में। और सीआईए की ड्रोन्स इत्तफाकन, और ये अमेरिकन आर्मी कंट्रोल नहीं करती इन ड्रोन्स को, ये जो तैयारे आके बगैर पायलट के हमला कर रहे हैं ये बराह रास्त सीआईए कंट्रोल में होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस, इनकी ये फैसला करना कि किस टारगेट सिलेक्शन पे, किस टारगेट पे हमला करना है, किसको, फैसले सीआईए के बराह रास्त कंट्रोल में, अमेरिकन आर्मी का कोई दखल नहीं है इससे। अब ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज में जंग को दोबारा भड़काने का। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। और जब भी आप हुकूमत की तरफ से देखिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई मजाहमत नहीं है, एक तरह से टैसिट अप्रूवल है उनको कि आओ जो चाहो करते हुए चले जाओ। अगर चंद एक स्टेटमेंट आए भी हैं तो फौज की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से इस रेजोल्यूशन को तो पास किया गया है, लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह रेजोल्यूशन है कि अब की दफा मार के देखो तो हम बताएंगे। देखिए, जब ये सारी कंफ्यूजन आप मुल्क में क्रिएट कर देंगे, जब आप एक प्लाइंट हुकूमत लाएंगे, एक करप्ट हुकूमत लाएंगे, गवर्नेंस से क्राइसिस होगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, कंफ्यूजन होगा, क्राइसिस होगा, सूबाइयत फैलेगी, सूबों के टूटने की बात होगी, मुल्क को आप आईएमएफ के अंडर में डाल देंगे, कश्मीर का सौदा करेंगे, बेच डालेंगे उसको इंडिया के हाथ में, और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में आग भड़का देंगे। उसके नतीजे में होगा क्या, और मीडिया से आप मायूसी फैलाएंगे, उसके नतीजे में फिर दुनिया के आगे केस बिल्ड करेंगे आपके पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं रह गया कि एटमी हथियार इसके पास होने चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सारे खेल का ये है, इस सारे फसाद का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को तोड़ के छोटा भी किया जाए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी ले लिए जाएं, और इस काम को करने के लिए करप्ट हुकूमत से लेकर एक फौज को कमजोर करने तक जो पूरी स्ट्रेटजी है उसको एक साथ साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और यह पूरा गेम प्लान तैयार किया गया है इस नई अमेरिकन हुकूमत के लिए कि ओबामा आने के बाद इस सारे प्लान को ओवरसी करेगा, उस अनफिनिश्ड एजेंडा को जो बुश छोड़ के चला गया था और अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल नहीं कर सका। अब ये नया न्यूकॉन ज़ायनिस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस पार्टी का है, इसने अपना सबसे पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया है ओबामा ने, रहम जिस शख्स का नाम है, इसका बाप हगाना का कमांडर था। हगाना एक वो बदतरीन इस यहूदी दहशतगर्द तंजीम थी ज़ायनिस्ट, जिसने तमाम फलस्तीन में लाखों फलस्तीनी, हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम किया और गांव के गांव जलाए, उसको साफ करने के लिए कि यहां पर इसराइली आबादियां आबाद की जाए। इसराइल की जंग आजादी, जिसे सो कॉल्ड जंग आजादी कहते हैं, जो एक दहशतगर्द तहरीक थी इनकी, उसका कमांडर था इस रहम का बाप, जिसको अपॉइंट किया है अब ओबामा ने अपना चीफ ऑफ स्टाफ। पहली अपॉइंटमेंट की है इस शख्स की, और वो ही इतनी प्रो इजराइल, और वो है ही यहूदी, मतलब ही इज नॉट इवन अ ज्यू, ही इज अ ज़ायनिस्ट। उसका बाप टेररिस्ट था, नॉट इवन एन ऑर्डिनरी ज्यू, जो मिलिटेंट था, लड़ता, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसको अपॉइंट किया। अब मुसलमानों को खुशफहमी है ओबामा से कि अपने कीनियन बैकग्राउंड और अपने अफ्रीकन होने की वजह से, और शायद बचपन में कभी मुसलमान स्कूल में भी गया था, उसकी वजह से मुसलमानों के बारे में एक हल्की राय रखेगा। ये बदतरीन दुश्मन निकलेगा। एक छोटा सा सर्वे हम लोगों ने कंडक्ट किया, उसमें कुछ बाज लोगों की राय ये भी थी कि सिंस मीडिया ओबामा को बराक हुसैन ओबामा के नाम से शाया कर है, तो अपने इस इल्जाम को जाहिर करने के लिए उसका एटीट्यूड जो है वो मजीद हार्श होगा, हमारे खिलाफ तो बहुत सख्त होगा, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। आने वाले वक्तों में जो हम अर्ज कर रहे हैं, जो गेम प्लान बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ओबामा ही नहीं करना है। जैद, हम यहीं से अपनी डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। जैद साहब, आपसे एक सवाल हम करना चाहते थे यूएस इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि अभी करंटली यही सबको जो है मीडिया के ऊपर 24 घंटे देखने में आ रहा है। ओबामा फाइनली जो है वो जीत गया है। आपके पूरे इलेक्शन कैंपेन में जिस चीज पर उसने बेसिकली फतह हासिल किया वो उसका नारा था कि वील ब्रिंग द चेंज। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस चेंज ऑल अबाउट? क्या वो जो सीआईए की पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करेगा? विल इट ऑल कंटिन्यू लाइक दिस? देखिए, वो जिस चेंज की बात कर रहा है, उसने सारा इलेक्शन, आपने कहा ना, चेंज पे जीता है। बिल्कुल। वो चेंज उन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं है कि जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है 21वीं सदी की। वो डिफेंस ऑफ इसराइल पे कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या? नहीं। क्या वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करेगा कि इराक और अफगानिस्तान से फौजें निकाल ली जाएं? कभी भी नहीं। क्या लेकिन इस बात पे तो उसने बात तो ये की थी कि वो इनखला चाहता है फौजों को। आपको हम बताते हैं ना। क्या वो इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करेगा कि चाइना को सर्कल ना किया जाए, रशिया को सर्कल ना किया जाए?
क्या वो इस बात پر کمپرومائز کرے گا کہ مسلمان دنیا میں تیل اور انرجی کے ذخائر پر قبضہ نہ کیا جائے؟ وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اس کا چینج یہ ہے کہ عراق پر فوکس کم کر کے افغانستان پہ فوکس زیادہ کیا جائے. اس کا چینج یہ ہے کہ فورسز کو ری ڈپلوائے کیا جائے. اس کا فوکس یہ ہے کہ فورس ری پوزیشننگ کی جائے تھوڑی سی اپنے ان گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹوز کو اچیو کرنے کے لیے. چینج کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیے گا, وہ چینج نہیں ہے, وہ ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہیں خالی. گرینڈ اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹ لیول اپنی جگہ پہ رہیں گے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ پاکستان ہی ڈیبیٹ تھی ان کی, پاکستان ہی پر اس نے ووٹ جیتے ہیں, اس نے زیادہ بڑی گارنٹیز دی ہیں اسرائیلیوں کو کہ پاکستان کا میں بیڑا غرق کروں گا آنے کے بعد, نعوذ باللہ. انشاءاللہ کر نہیں سکے گا, لیکن اس نے آلریڈی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کرنے کیا جا رہا ہے. اور بدنصیبی کی بات یہ ہے, دکھ کی بات یہ ہے کہ یہی سٹیٹمنٹس اوباما کے دینے سے پہلے ہمارے ملک کے صدر صاحب یہ بیان دے چکے تھے کہ انڈیا پاکستان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے, پاکستان کو اصل خطرہ ملیٹنٹ سے ہے, ٹیررسٹ سے ساتھ ہے. اور ایگزیکٹلی یہی سٹیٹمنٹ اوباما نے دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ کشمیر پہ ریزالو ہونا چاہیے اور پاکستان آرمی کو فوکس کرنا چاہیے صرف ملیٹنٹ سے لڑنے کے لیے. اور جو نیو کون آئیڈیالوجی اس وقت امریکہ میں ہے وہ تو اس سے بھی ایک حد آگے جا رہی ہے کہ امریکنز خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جب مسئلہ ہم کشمیر سے حل کر دیں گے تو پاکستان کو آرمی کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو F-16 ٹینکس, آرمر, آرٹلری, ویپن سسٹمز کی, نیوکلیئر اور میسائل پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ IMF نے بھی تھوڑے عرصے پہلے اخبار وہ ساری چیزیں پاکستان سے لے لی جائیں گی. پاکستان کو ایک گلوریفائڈ پولیس فورس کی ضرورت ہے, صرف ایک پولیس فورس ہو پاکستان کے پاس کہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے, کیونکہ جو ملک توڑ کے یہ چھوٹا کریں گے, جو نعوذ باللہ ان کا پلان ہے, یہ اوباما کے پلانز ہیں. اوباما کے معاملے میں کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا. ہی از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ ناؤ فاسٹ ٹریک, یعنی ان جو کچھ بش چھوڑ گیا ہے جس کام کو, اس کو ہائی سپیڈ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے گا. یہاں پر جو عرض کیا اس کا مثال اسی بات سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو چیف آف سٹاف اس نے امپلیمنٹ کیا, پہلے اپنا چیف آف سٹاف اپوائنٹ کیا, وہ ایک بدترین زائنسٹ ہے جس کے باپ کے ہاتھ کے اوپر اور اس شخص کے ہاتھ پہ ہزاروں مسلمانوں کا, فلسطینیوں کا خون لگا ہوا ہے. اس کے بعد بھی شک رہ جاتا ہے کسی کو. اور یہ جو CIA کے اٹیکس ہمارے ٹرائبل ایریاز میں شروع ہو گئے, آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس پر ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں. یہ تمام باتیں بڑی کلیئر کٹ ہیں کہ جو کچھ, اور افسوس کی بات ہم نے عرض کیا یہ بات کہ جو اوباما چاہتا ہے پاکستان کے بارے میں کرنا, اس کے کہنے سے پہلے ہمارے ملک کے صدر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. زید صاحب, جتنی بھی تھریٹس ہمیں تھیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لی CIA کی جانب سے. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آن گراؤنڈ انالیسس کیا ہے, اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیے ان کے آبجیکٹیوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں. ہر چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی, گو کہ وہ زور بہت سخت لگا رہے ہیں. سب سے پہلے بات ہم نے یہ کہی تھی کہ کرپٹ انکمپٹنٹ حکومت, ظاہر ہے وہ ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہی تھا کہ اس کے بعد جو کچھ وہ کریں گے وہ اس کے بعد کریں گے. آپ صرف ایک مثال دیکھ لیجئے, ملک میں اس وقت حالات کیا ہیں. لٹرلی حال یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. لٹرلی حال یہ ہے کہ کرپشن, مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا ملک کو, قوم کو جو مسئلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, ٹیررزم, دہشت گردی. صرف یہ مثال دیکھ لیجئے کہ اس پوری پارلیمنٹ میں دہشت گردی کی جو ڈیبیٹ کی ہے پارلیمنٹ میں, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. دہشت گردی کی ڈیبیٹ کی گئی تھی, اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے کہ امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں ہماری ریلیشن شپ کیا ہوگی. وہ غلطیاں جو پچھلی حکومت مشرف دور میں بیڑا غرق قوم کا کر دیا ان لوگوں نے, اگر یہ سنسیئر ہوتے تو آ کے پہلے ری ڈیفائن کرتے ان تمام ٹرمز کو, ان شرائط کو کہ جو امریکنز کے ساتھ طے کی گئی ہیں, ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے, یہ ڈیفائن کرتے کہ ہم نے طالبان میں اور القاعدہ میں فرق کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ڈیفائن کرتے کہ ہم نے امریکن نیٹو کو سپلائیز بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی, ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ پاکستان اور امریکہ کا رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے, امریکن ڈرونز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, اگر امریکنز پھر بھی آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. دیکھیے ان سب باتوں کے لیے کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں تھی. جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صاحب بریفنگ ہلکی دی گئی اور ہمیں جو وار آن ٹیرر کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا, ان باتوں کو تو ایک بچے کو بھی نہ بتایا جائے تو اس کو پتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھنے چاہیے. ان میں سے ایک بات بھی ڈیسائیڈ نہیں کی گئی. ایبسولوٹ ویسٹ آف ٹائم. حال یہ تھا کہ 40, 50, 60 MNAs بیٹھے ہوا کرتے تھے 400, 450 کے ہال میں جب بھی بریفنگ دی جا رہی ہوتی تھی. ایک دو ایسے موقع بھی آئے, ایک بھی ڈیسیشن نہیں لیا گیا. اس سے زیادہ انکمپٹنٹ پارلیمنٹ کیا ہوگی کہ جب پوری قوم کو, بیت اللہ محسود کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا ان لوگوں نے, آخر میں صرف ایک کمزور ریزولوشن پاس کر دی کہ امریکنز کو ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ جو ریڈز ہمارے ملک میں کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے. امریکنز کو کیا پرواہ ہے ایسی فضول اور گھٹیا قسم کی پارلیمنٹ کا کہ جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ قوم اپنی عزت اور آبرو کیسی بچائے گی, جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ڈگنیٹی کے ساتھ آنریبل کو ایگزسٹنس, ہمارے ریلیشن شپ کیا ہونے چاہیے ان کے ساتھ.
یہ فیصلہ نہیں کیا اس پوری پارلیمنٹ نے. Are we a sovereign nation? With this government جو بہیو جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ obviously we are not sovereign. ہمارے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہو رہے ہیں. اس حکومت کا انفیکٹ کام یہ تھا کہ اس پورلی پارلیمنٹ کی بحث میں they wanted to make sure کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ نکلا ہے یہاں سے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے جو اس وقت کے ریلیشن شپ ہیں, جو امریکن گیم پلان یہاں پہ چاہتے ہیں, اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے. لہذا ایک فضول سی بحث کرا کے ایک آئی واش قوم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی بڑی کاروائی ڈال رہے ہیں, اپنی تگو دو اپنی آنی جانی دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا کاروائی ڈالی ہے. دس از واٹ دے ڈیڈ. سو دس از ون ایگزامپل آئی ایم گیونگ. آن گراؤنڈ ملک میں بجلی اور کھانے پینے اور چیزوں کا جو بحران تھا. Exactly. اب ایک بات نوٹ کیجئے, اب انہوں نے 62 لوگوں کی 60-65 لوگوں کی کیبنٹ بنائی ہے. کئی ماہ سے تو ایک منسٹر 5-5-6 وزارتیں چلا رہا تھا, اور بیڑا غرق پھر منسٹریز کا ہوگا نہیں. کام کرنے والا جب کوئی نہیں ہے تو کیا سلسلہ بنے گا. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس 17 یا 18 منسٹر نہیں تھے, اور اس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو آج اٹھا کے دیکھ لیجیے 18, 20, 22, 21, 19 منسٹرز ہوتے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں. اتنی بڑی بریگیڈ منسٹرز کی وہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہو سکتی ہے, جس میں سے لٹرلی کام صفر ہے. گورننس اور پرفارمنس آپ سڑکوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہی ہے. سو ایک تو لیول یہاں پہنچ چکا ہے. دوسرا اکانومی. اب اکانومی کے حوالے سے ایک بات عجیب و غریب ہے, جو بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے جتنے حکمران ہیں اور سربراہان ہیں ڈالرز میں ارب پتی ہیں, اپنی دولت ملک کے اندر لے کے کیوں نہیں آتے؟ یہ کیوں بھیک مانگنے پر جا رہے ہیں پوری دنیا پہ؟ اور حال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں چین, سعودی عربیہ, وہ تک ان کو قرض دینے پہ تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اتنے چور ہیں کہ کھا جائیں گے. اور باقی دنیا کے جتنے بینکس ہیں ان کو آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے کہ ان کو قرضہ نہیں دینا, کیونکہ مجبور کر رہے ہیں, کارنر کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو کہ ہم کو آئی ایم ایف کے شرائط پہ قرضہ قبول کر لیا جائے. اور نوٹ نہیں کرتے ہم اس بات کو کہ قوم میں ایک پینک کریٹ کیا ہے انہوں نے شروع میں. بجلی چلی گئی, کھانا چلا گیا, ایک کرائسس ہو گیا, لیکن یہ بات جو یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ وہ چیز ان کے ہاتھ سے باہر نکلنے لگی تھی, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, حکومت کے خلاف ہونے لگے تھے. اس وقت انہوں نے پریشر ریلیز کر دیا تھوڑا سا کہ نہیں یار یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے بات. اب آپ دیکھیں ملک میں بجلی نہیں جا رہی ہے, نہیں جا رہی ہے, تو بجلی کوئی زمین سے کھود کے تو نہیں ایجاد کر رہے ہیں. جنریشن کیپیسٹی ہے ان کے پاس, جنریٹ کر سکتے ہیں اس بات کو. فنڈز بھی ریلیز ہو گئے, سارا معاملہ بھی طے کر لیا گیا. اور یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جو اکنامک فگرز یہ دے رہے ہیں آپ کو, جو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم بغیر آئی ایم ایف گزارا نہیں کر سکتے, جھوٹ بول رہے ہیں. ہزار طریقے ہیں اس ملک میں فنڈز اور ریونیو ریسورس جنریٹ کرنے کے, جو اس وقت نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام میں بتائیں بیٹھ کے. لیکن بڑے بڑے پاکستانی محبت کرنے والے, پیار کرنے والے یہاں موجود ہیں کہ جو اس 4-5 ارب ڈالر کی یہ بات کر رہے ہیں. کون سا بڑا اماؤنٹ ہے یہ؟ اپنی رقم ہی اگر یہ پاکستان میں لے آئیں تو پاکستان کو کسی سے قرض نہ لینا پڑے. ڈیفینیٹلی سر, امید تو اسی کی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ویورز, زید صاحب کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. سی یو رائٹ آفٹر بریک. آن گراؤنڈ جو انالیسز ہے پلیز اس کو کنٹینیو کیجیے. یہ دیکھیے, اور اکنامک فرنٹ پہ جو ایک بہت ہی ناپاک اور لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن ہے. دیکھیے یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پرائیویٹائزیشن آخری حد ہوتی ہے, یعنی جس کے بعد بہانہ وہ یہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے قرضے ادا کرنے, لہٰذا ہم نے سود ادا کرنا ہے بینکنگ سسٹم کا, لہٰذا پورے ملک میں جتنی بھی ویلتھ پروڈیوسنگ مشینز ہیں, ویلتھ پروڈیوسنگ ہماری انڈسٹری ہے, یہ ویلتھ پروڈیوسنگ ہماری کموڈیٹیز ہیں, آئل اینڈ گیس ہے, سوئی سدن ہے, سوئی ناردن ہے, ہمارے پاکستان اسٹیٹ آئل ہے. ہمارے یہ سلسلہ تو پچھلی حکومت سے بھی شروع ہو گیا تھا. پچھلی حکومت بھی تو انہی کی تھی یار. یہ کب سے یہ آپ نے ایزیوم کر لیا کہ پچھلی حکومت ان لوگوں نے, لیکن اب زیادہ انہوں نے, اور اب ہائی اسپیڈ ہو گئے ہیں. پچھلی حکومت کا جو فائنانس منسٹر تھے وہ بھی سٹی بینک سے آئے تھے, اس کے جو فائنانس منسٹر اور ساری ٹیم ہے ان کا تعلق بھی بینکنگ سسٹم سے ہے. یہ سارے ایک ہی مقصد کے لیے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, اور سارے کے سارے بھیجے جاتے ہیں باہر سے خاص مقصد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس پرائیویٹائزیشن جو اس ملک میں ہو رہی ہے اس کو جو ریزسٹ کر سکتے ہیں ریزسٹ کیجیے. یہ ملک کو کوڑیوں کے مول بیچیں گے اور اس کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہے. یہ گیم پلان اس وقت چل رہا ہے ان کا. اب آئیے وار آن ٹیرر پہ. وار آن ٹیرر اس سب سے کرٹیکل ایسپیکٹ ہے اس حوالے کا, کیونکہ سارا امریکی فساد جو ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ سو کالڈ وار آن ٹیرر کی وجہ سے آ رہی ہیں. دیکھیے یہ بات ہم نے اپنے پروگراموں میں بھی کہی ہے, اور اللہ کے فضل سے اس کی وجہ سے تمام پیٹریوٹک پاکستانی اس کھیل کو سمجھ بھی گئے تھے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ٹرائبل ایریاز میں برپا کرنے میں بہت بڑا ایلیمنٹ انڈینز اور افغان ایسٹس کا تھا, جو امریکیوں کے تحت اس علاقے میں کام کر رہے تھے. اس کھیل کو پاکستان نے تقریباً 2007 سے سمجھنا شروع کر دیا تھا. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے تھے مشرف حکومت کے. 7 سال تو یہ تعاون کرتے رہے مشرف صاحب امریکہ کے ساتھ. آخر میں ان کو احساس ہوا کہ اب ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اس تمام دہشت گردی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. پھر ان کو تھوڑی ہوش آنی شروع ہوئی. لیکن ہوتا یہی کہ ایسے ایلیمنٹس کا کہ جب ان کو ہوش آنے لگتی ہے تو امریکہ ان کا سر قلم کر دیتے ہیں, اور وہی ہوا پھر ان کے ساتھ بھی.
کیونکہ ہوش میں تو کوئی نہیں آتا, سمجھ میں تو کسی کو نہیں آتا پاکستانی حکمرانوں کا کہ امریکن استعمال کرنے کے بعد آخر میں تمہارا انجام کیا کریں گے. جو یہ کر رہے ہیں آج والے, ان کا بھی انجام اس سے بدتر ہوگا, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی مورل کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی پولیٹیکل اتھارٹی بھی نہیں ہے, اور دنیا کے سب سے بڑے کرپٹ یہ لوگ تصور کیے جاتے ہیں. اور ان کے خلاف جو غم و غصہ پوری قوم میں بلڈ ہو رہا ہے چند ماہ کے اندر ہی, ان کا تو فیوچر بھی مجھے تاریخی نظر آتا ہے. وار آن ٹیرر کے حوالے سے یہ ہو رہا تھا کہ پرائمریلی پچھلے 2 ماہ میں سی آئی اے نے براہ راست حملے کرنے شروع کیے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ حملے انہوں نے ان ملیٹنٹس پہ کرنے شروع کیے, ان گروپس پہ کرنا شروع کیے کہ جنہوں نے پاکستان سے پیس ڈیلز کر لی تھی, امن کے معاہدے کر لیے تھے. پاکستان نے سیریسلی جب یہ ریئلائز کیا کہ کچھ ایلیمنٹس پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں ایسے ہیں کہ جو انڈین اور اسرائیلی اور امریکن ایسٹس ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں, پاکستان نے ان کو آئسولیٹ کر کے ان سے جنگ کرنا شروع کی. اور جلال الدین حقانی, گلبدین حکمت یار اور ملا عمر کے جو افغان مجاہدین ایلیمنٹس تھے ان سے پیس ڈیلز کی, دوستی کی. کیونکہ اصل مجاہدین جو افغانستان میں مزاحمت کر رہے ہیں امریکن کو, وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ امریکن سے نہیں لڑ رہے افغانستان کے اندر. اور اس کی وجہ سے جب ان تمام ایلیمنٹس کو مار پڑنا شروع ہوئی جو پرو امریکن یا پرو انڈین تھے, تو سی آئی اے حرکت میں آتی ہے اور اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے ان تمام ایلیمنٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں جلال الدین حقانی کی پوری فیملی مار دی انہوں نے ملا نذیر کے گھر پہ حملہ کیا, ملا نذیر زخمی ہے اس وقت. انہوں نے ان تمام ایلیمنٹ روز حملے کر رہے ہیں اور ان ایلیمنٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان سے معاہدے کر رہے ہیں اور بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان پاکستان پر کو مار رہے ہیں. اس وقت پورے ٹرائبل ایریاز میں ٹرائبلز کھڑے ہو گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان بیت اللہ محسود کے گروپ کے خلاف. بیت اللہ محسود کا بھائی قتل کر دیا گیا, ٹرائبلز نے اس کو مار دیا. بیت اللہ محسود خود بیمار ہے, اور پاکستان آرمی نے فوکس ہو کے جب اینٹی پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کیمپین شروع کی, تو باجوڑ میں آپ دیکھیے جو آپریشن کیے گئے, ساؤتھ وزیرستان میں, سوات میں, ان کو ٹھیک مار پڑی ہے. اور جو اس وقت ان کا حال ہوا ہے کہ پہلی دفعہ 7 سال میں یہ دہشت گرد جو پورے پاکستان میں خودکش حملوں کی کیمپین کر رہے تھے, یہ بھیک مانگنے پہ آ گئے. اب یہ پیس ڈیلز کی بات کر رہے ہیں, اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم تو امریکیوں سے لڑنا چاہتے ہیں خالی. اور ان کو بچانے کے لیے سی آئی اے حرکت میں آ گئی ہے کہ اب ان تمام ایلیمنٹس کو ہٹ کر رہی ہے کہ جو پاکستان آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے, اپنے ڈیفنس کے لیے سب کچھ. تو اور یہ اتنا ناپاک کھیل ہے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے برپا کیا. بیت اللہ محسود کو یہ نہیں مارتے, یہ ان تمام ایلیمنٹس کو نہیں مارتے جو پاکستان سے لڑ رہے ہیں. اور یہ بات اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ کھیل چونکہ پاکستان پچھلے سال سمجھ گیا تھا اور اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی بنائی. ہو یہ رہا ہے کہ سیاستدان اینٹی ٹیرر پالیسی بنا نہیں رہے. سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ نے یہ پریکٹیکلی بغیر فیصلہ کیے اپنے آپ کو ریزالو کر دیا وہاں سے, اور ساری ذمہ داری ڈال دی فوج پہ. اس کے نتیجے میں اب نتیجتاً جب حکومت ہی فیصلہ نہیں کر رہی تو فوج نے اپنی پالیسی بنائی وہاں ٹرائبل ایریا میں, گورنر این ڈبلیو ایف پی کے ساتھ مل کے. گورنر این ڈبلیو ایف پی ساری پالیسی کو کوآرڈینیٹ کیا, اس کے نتیجے میں وہ ٹرائبل جرگہ بھی کیا گیا, افغانستان والوں کو بلایا گیا. ان کیمرہ سیشن وغیرہ ہوا, یہ کس پارلیمنٹ میں عرض کر رہے ہیں نا, ایبسولوٹلی نتھنگ واز ڈیسائیڈڈ. امریکنز افغانستان میں ملا عمر سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پیس ڈیلز کر رہے ہیں. طالبان ڈیلیگیشن سعودی عربیہ گیا ہے, سعودی عربیہ کو امریکن نے کہا ہے کہ آپ بیچ میں آئیے اور سارے معاملہ کو حل کرا کے دیجیے کہ طالبان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. پاکستان جب نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے افغان طالبان سے تو امریکن ہم پر حملے کرتے ہیں, اور خود افغانستان میں پیس ڈیلز کر رہے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے کھیل بالکل واضح ہے. ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو بھی اگر ملیٹنٹس موجود ہیں, فار ایگزامپل اگر موجود ہیں ملیٹنٹس کے, اور ان کو بیس ایریاز بھی یہاں پہ ملتے ہیں, تو ہتھیار تو پاکستان ان کو نہیں دے رہا ہے. ہتھیار ان ٹرائبل ان تمام طالبان ملیٹنٹس کو کہاں سے مل رہے ہیں کہ وہ امریکن کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں. اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اگر چند ملیٹنٹس ہیں بھی کہ جو افغانستان کے اندر امریکن کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ان کا کنٹریبیوشن 5 یا 6% سے نہیں ہے. 95% جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے, افغان طالبان کر رہے ہیں اس کو. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, پاکستان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جنگ ہے, جو دہشت گردی کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں. امریکن آکوپیشن آف افغانستان, امریکنز کا افغانستان میں موجود ہونا ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے یہاں پہ. امریکنز نہ فارسی بولتے ہیں نہ پشتو بولتے ہیں, نہ ان کے پاس افغان پاسپورٹ ہے. افغانستان میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ, کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئیں گے, اور کیوں انہوں نے فرق نہیں کیا. اگر سو کالڈ ان کی بات مان بھی لی جائے, جو کہ جھوٹ ہے مکمل, کہ القاعدہ یا اسامہ نے 9/11 کیا تھا, تو پھر ملا عمر کو اور افغان طالبان کو اور پوری افغان قوم کو کس بات کی وہ سزا دے رہے ہیں. یہ ساری مکاریاں ہیں ان لوگوں کی. ان کا کھیل اور ہے, کھیل وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو اس سارے خطے میں موجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے. اور حال اب یہ ہو چکا ہے, ہم بڑی کلیئر کٹ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت فرنٹیئر میں جگہ جگہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت, جو پوری عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی ہوئی ہے,
ان لوگوں نے جگہ جگہ بینرز بل بورڈ لگا دیے 40-40 فٹ کے کہ جہاں پہ وہ گریٹر پشتونستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کو انہوں نے پھیلا کے افغانستان کے نقشے بنائے ہوئے ہیں سڑکوں کے کنارے کہ جہاں پر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ انڈس لائن کے اوپر دریائے سندھ تک افغانستان کو پھیلا دیا گیا ہے. ہم یہاں پہ آپ کو اے این پی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. اے این پی جو ہمیشہ سے پرو سوویٹ رہی ہے, ہمیشہ سے کمیونسٹ اور سرخے کہلاتے تھے, یہ ہمیشہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کمیونسٹوں اور سرخوں کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا جائے. اب یہ امریکنز کے ساتھ مل گئے, سی آئی اے نے ان کو خرید لیا, اور سی آئی اے وہی ڈیل ان کو آفر کر رہی ہے کہ جو اس سے پہلے سوویت یونین آفر کیا کرتا تھا. ان کے دادا کا حال یہ تھا, خان عبد الغفار خان کا, ہم براہ راست نام لے کے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے پاکستان توڑنے کے لیے بینرز لگانے شروع کر دیے. اب کھل کے ہم بات کریں گے ان کے خلاف. انہوں نے ان کے دادا کو اتنی نفرت تھی شدید پاکستان سے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ جلال آباد میں دفن ہوا ہے جا کے, جہاں پہ سوویت آکوپیشن تھی. پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا اس نے. پاکستان جب بنا تھا تو یہ کانگریس, وہ فرنٹیئر کا گاندھی کہلاتے تھے یہ لوگ, کیونکہ اتنے ان کے کانگریس کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے. مسلم لیگ کے بچے جب گئے تھے اس پورے علاقے میں کنوینسنگ کرنے کے لیے پاکستان کے حق میں, تو اتنا مارا گیا تھا مسلم لیگ کو اس علاقے میں, اور انہوں نے یہ انگریزوں سے ساز باز کی تھی کہ فرنٹیئر کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے صوبے سرحد میں, اور ہم یہاں کے سارے لوگوں کو کنوینس کر لیں گے کہ آپ پاکستان سے شامل نہ ہوں بلکہ آپ افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل این ڈبلیو ایف پی کے 99% پشتون مسلمانوں نے, اللہ رسول سے محبت کرنے والے, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ بالکل ناکام ہوئے اس وقت بھی ناکام ہوئے. اس وقت بھی این ڈبلیو ایف پی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, آج بھی, اور مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے یہ سوویت یونین کو یہ لارے دیتے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں تعاون کریں تو ہم پختونستان بنا دیں گے آپ کو. یہاں ذلیل و خوار ہوئے یہ. اب امریکیوں کو یہی بات کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف بھی نفرت پھیلے گی پاکستان میں, اس کے نتیجے میں یہ خود بھی پٹے گا. جو بدنصیبی سے لڑائی ہو گئی, حالانکہ دونوں امریکن ایسٹس تھے, اور بیت اللہ محسود نے اتنے اے این پی کے لیڈرز کو مارنا شروع کیا ہے کہ اب پریکٹیکلی اے این پی کی لیڈرشپ این ڈبلیو ایف پی میں حکومت نہیں کر سکتی ہے, ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. یعنی اس کا حال ان کا یہی ہوا ہے. یہ کہ ان کے آپس میں جھڑپ ہو گئی. یہ پختونستان بنانا چاہتے تھے پاکستان توڑ کے, بینرز لگائے ہوئے انہوں نے, اور دوسری طرف بیت اللہ محسود بھی ان کا ایسٹ تھا, لیکن آپس میں لڑائی ہو گئی. اب اس لوکل ٹرائبز کا رول یہاں بہت اہم ہے. یہ جو سارے نے فوکس ہو کے آئسولیٹ کیا ہے ان دہشت گرد ایلیمنٹس کو, تو مقامی ٹرائبز آپ دیکھیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مقامی ٹرائبز نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, آرمی کا ساتھ دیا ہے, پاکستانی ریاست کا ساتھ دیا ہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ملیٹنٹس کے خلاف, بیت اللہ محسود کے خلاف, ان کے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہم جنگ کریں گے. بڑے بڑے لشکر تیار ہو رہے ہیں جگہ پہ. یہ وہ تمام ایلیمنٹس تھے جو امریکنز نے کیلکولیٹ نہیں کیے تھے. اسی وجہ سے سی آئی اے اس وقت پینک میں ہے, اسی لیے وہ بے دریغ حملے کر رہی ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ, ان تمام ٹرائبلز کو قتل کرانے کے لیے, ان تمام ٹرائبلز کو ختم کرنے کے لیے کہ جو پاکستان کا ساتھ دے کر امریکن ایسٹس کو, سی آئی اے ایسٹس کو, انڈین ایسٹس کو مار رہے ہیں اس وقت. تو کھیل روسلس ہو گیا. لیکن یہ جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹرائبل ایریاز کے ملیٹنٹس آرمی ایکشن کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اتنی پروگرس ہوئی ہے کہ جو ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آئسولیٹ ہو گئے. سر ٹرائبل ایریاز کی سچویشن ہم آپ سے